الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، متى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواه الإمام الترمذی فی سننہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام ایک منظم انداز میں مرتب کیا ہوا ہے. اس دنیا کی، اس کائنات کی ایک ابتدا تھی، اور ایک دور ایسا آئے گا جب اس کی انتہا ہو جائے گی. ابتدا سے لے کر انتہا تک اس درمیان میں اس دنیا کے اندر بہت سے انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. انسانوں کے جانے کے کئی اسباب اور کئی طریقے ہوتے ہیں. کوئی انسان اس کی موت کے حساب سے اپنے بستر پر چلا جاتا ہے، اور کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے. دنیا میں حادثے بھی بہت ہوتے ہیں. زیادہ تر جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ حادثے راستوں پر ہوتے ہیں. راستوں پر کے وہ حادثے کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان کو کچھ بولنے کا موقع تک نہیں ملتا. ایسے ہی وہ اس دنیا کو ختم کر دیتا ہے. ایسے ہی حوادث میں سے کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو حادثے اجتماعی شکل میں قوم پر نازل ہوتے ہیں. کبھی آسمان سے بارش بہت ہو رہی ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، ندیاں اور تالاب بھر چکے ہیں. اب پانی کے لیے کوئی جگہ رکنے کی نظر نہیں آتی، تو وہ پانی انسانی آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کی ایک بڑی آبادی ڈوب کر تباہ ہو جاتی ہے. اور ہم نے یہ تو چند مہینوں پہلے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہے کہ کس طرح سے پانی کا سیلاب اور یہ طوفان انسانوں کو کسی بھی طرح سے موقع تک نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، وہ کپڑا پہن سکے، وہ کسی کو بچا سکے، وہ گھر سے باہر نکل سکے. ایسے یہ سیلاب اور طوفان آ جاتا ہے. اور یہ سیلاب کا آنا، یہ طوفانوں کا آنا دنیا میں کئی جگہوں پر ہوتا ہے. جہاں سمندر ہیں وہاں بھی، جہاں تالاب ہیں وہاں بھی، جہاں ندیاں ہیں وہاں بھی، اور بعض مرتبہ جہاں کچھ نہ ہو وہاں بھی. تو اس طرح سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حادثے دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور کبھی انسانوں پر اجتماعی شکل میں ایک ایسی بیماری ڈال دی جاتی ہے کہ اس بیماری کا اثر گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پر، شہر میں، ملکوں میں ہر جگہ ہونے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی جگہوں پر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ان حادثوں میں ایک بڑا حادثہ زلزلے کا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو حادثے ہوتے ہیں، بیماری کے، وائرس کے، سیلاب کے، طوفان کے، ان حادثوں میں سب سے خطرناک حادثہ وہ زلزلے کا حادثہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام کیسے بنایا، یہ آسمان کیسے رکا ہوا ہے، یہ زمین کیسے بچھی ہوئی ہے، انسانوں کو اس پر غور کرنے، تدبر کرنے کا بھی حکم دیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آسمان کو دیکھو، یہ کیسے قائم ہے، کہیں پر کوئی ستون تو دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی وہ ہمارے سروں کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھو، یہ پہاڑ زمین میں کیسے گاڑے گئے ہیں، اور سائنسداں ان پہاڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جتنا ہمیں زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے، وہ زمین کے اندر اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بارے میں کہا کہ یہ پہاڑ ہم نے زمین پر میغ کی شکل میں گاڑی ہوئی ہے، یہ پہاڑ زمین کو روکنے والی ہیں، یہ زمین کسی بھی وقت ہل سکتی ہے، اس لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھا گیا، اس کو میغ کی طرح گاڑ دیا گیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو، زمین کو دیکھو کہ یہ زمین کیسے بچھائی ہوئی ہے، کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو، آپ کسی جگہ پر اپنا گھر بناتے ہو، اپنی زندگی گزارتے ہو، تجارت کرتے ہو، کھیتیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذرا ان پر تو غور تو کرو، ان چیزوں پر غور کرو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی ایسا معبود ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے، جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اوپر بسایا، اور اس طرح سے پہاڑوں کو گاڑ کے رکھا، یہ ہوا، یہ موسم کی تبدیلی، یہ سورج، یہ چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے یہ کہا کہ اب بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق اور مالک ہے، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے فطرت میں داخل ہیں، جس سے ہر کوئی متاثر ہے، ہر کوئی اسے سمجھ پاتا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ہر انسان ان تمام چیزوں سے گزرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کم سے کم انہی چیزوں کو دیکھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لو۔ تو اللہ کا یہ جو نظام ہے، اس نظام پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر انسان اس نظام پر غور نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس زمین ہے، بس بچھی ہوئی ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، آسمان ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، یہ بارش ہے، جب موقع آتا ہے برس پڑتی ہے،
یہ تو بس ایسے ہی نظام ہے، اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نازل کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسی چیزوں پر لگام لگا کے دکھاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ صبح ہو جائے تو سورج طلوع ہو جائے گا، ایک دن سورج کو تاریک کر کے دکھا دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ زمین ہے، بہترین بلڈنگیں بنا لیں گے، یہ حرکت کرنے والی نہیں ہے، ایک دن اس کو تھوڑا سا ہلا کر تو دکھا دیتے ہیں، تک سمجھ میں تو آئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آسمان ہے، بارش ہوتی رہتی ہے، ایک دن تیز برسا کر تو دکھا دیں انہیں، یہ سمجھ میں آئے کہ وہ نظام ہے۔ اور پھر جب یہ نظام کے اندر اس طرح کی تبدیلی آتی ہے جو انسانوں پر حادثات کی شکل میں رونما ہوتی ہے، جس سے انسان تباہ ہوتا ہے۔ اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے آرام کے لیے، ان کی راحت کے لیے ہے، لیکن یہی راحت اور آرام والا نظام کبھی انسانوں کی تباہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اور کب ایسا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر گناہ اور کوتاہیاں، برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تو سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ زمین کے ہلنے کی وجہ یہ ہے کہ نیچے کچھ پلیٹیں ہیں، یہ جب پلیٹیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو زمین ہل جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زمین کے نیچے ایک گائے ہے، وہ گائے کے سینگ کے اوپر دنیا کھڑی ہوئی ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے، یہ ایسے گویا زمین ہے، یہ اس کی سینگ ہے۔ اب جیسے یہ سینگ اپنی ہلاتی ہے تو کہتے ہیں تب زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، یہ گائے کا ہونا، یہ پلیٹوں کا ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا، انسان کی بس ایسی ہی باتیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کی کہ یہ زمین پر اس طرح کے حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ تو زمین پر حادثے ہونے کی وجہ ہے، حادثے ہونے کی وجہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس احدثتم وعجلتم، تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنا شروع کر دیا، بہت جلدی کر رہے ہو۔ ابھی تو نبی کا زمانہ گزرا ہے، ابھی تو پورا دین آپ کو عطا کیا گیا، نبی کی زندگی ابھی تو ختم ہوئی ہے، ابھی کوئی بہت بڑا دور بھی گزرا نہیں ہے، ابھی سے تم نے دین کے اندر بدعت شروع کر دی۔ لئن عادت لم تجدونی فیہا، یاد رکھو اگر یہ برائیاں، یہ بدعت و خرافات اگر تمہارے اندر باقی رہی تو پھر تم مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے، میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں ایسی جگہ نہیں رہوں گا جہاں لوگ بدعت و خرافات کا ایک کام کرتے ہوں۔ تو جب وہاں زلزلہ آیا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ بدعت و خرافات میں مبتلا ہو، یہ اس کی وجہ سے زلزلہ آیا ہوا ہے، اگر یہ برائیاں تم نہیں چھوڑتے تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لم تجدونی فیہا، پھر تم مجھے نہیں پاؤ گے یہاں پر، میں نکل جاؤں گا یہاں سے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام میں کبھی کبھار جو اس طرح سے تبدیلی آتی ہیں جس سے انسانوں کی بڑی اور اجتماعی تباہی ہوتی ہے، ان تباہیوں کے پیچھے انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، ان تباہیوں کے پیچھے انسانوں کے اپنے اعمال ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کے ساتھ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حدثینا عن الزلزلہ، ذرا زلزلے کے بارے میں ہمیں بتائیے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا استباح الزنا، جب لوگ زنا کو اچھا ٹھہرانے لگ جائیں، وشربوا الخمر،
اور شراب پینے لگ جائیں. وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ اور ڈھول باجے میوزک یہ سب میں لگ جائیں. تو غار اللہ من سمائه فیقول للارض تزلزلی بہم. تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے اوپر سے ناراض ہو جاتا ہے اور زمین سے کہتا ہے تزلزلی بہم، ہلا کر رکھ دو ان لوگوں کو. زمین سے کہتا ہے ان کو ہلا کر رکھ دو. فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَإِلَّا أَهْدَمَهَا عَلَيْهِمْ. اگر وہ لوگ وہ شراب نوشی، وہ گانے، وہ بجانے، وہ فلمیں، اسی طرح سے یہ برائیاں، یہ زنا، یہ بدکاریاں اگر ان سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو روک لیتا ہے. وَإِلَّا أَهْدَمَهَا عَلَيْهِمْ، ورنہ زلزلہ پیدا کر کے ساری چیزوں کو ان کے اوپر گرا دیتا ہے اور سب ختم ہو جاتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عذاب لہم، پھر کیا یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ زلزلہ عذاب ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں موعظۃ ورحمۃ للمؤمنین نکالا وعذابا وسخطا علی الکافرین. یہ مومنوں کے لیے عبرت ہے، دینداروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور جو رب کے نافرمان ہیں ان کے لیے ناراضگی اور عذاب ہے، کافرین کے لیے عذاب ہے. بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس طرح کے حادثے مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ حادثے ان کے لیے رحمت ہوں گے، دوسروں کے لیے نصیحت بھی ہوں گے، گناہ کرنے والوں کے لیے عبرت بھی ہوں گے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہوشیار ہو جاؤ. کسی بھی وقت آپ اپنے مضبوط محل میں بیٹھے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ گلی میں پھرو، کوئی آ کے آپ کو مارے، راستوں پر جاؤ وہاں کوئی حادثہ ہو جائے، تیرنے کے لیے جاؤ وہاں ڈوب جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ہی اپنے بستر پر آرام کرنے لگو تو پھر وہی بلڈنگ، وہی گھر ہمارے بدن پر گر جائے اور ہم کو تباہ کر دے. ابھی ہم نے جو نظارے کیے ہیں، جو ترکیہ میں، سوریہ میں، الگ الگ فلسطین میں، الگ الگ علاقوں میں جو زلزلے آئے ہوئے ہیں، ہم نے مناظر دیکھے ایسے دل دہلانے والے، اتنے دردناک مناظر آدمی دیکھے تو روح کانپ جائے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، جوان افراد ہیں، پورے کے پورے ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں. کئی دن تک کے وہ باہر تک نہیں نکل سکتے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. کبھی 2 دن 3 دن کے بعد لوگ باہر نکل بھی جاتے ہیں، جیسے بعض مرتبہ بچوں کو باہر نکلتے ہوئے دکھایا بھی گیا. اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کی موت رکھتا ہے اسے موت ہوتی ہے، جس کو جہاں بچانا چاہے وہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ مناظر دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہے، اور وہ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں وہ حادثہ ہوا ہے، اس میں سے کچھ تو چلے گئے اور کچھ ان حادثوں سے بچ کر باہر نکل گئے. کچھ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ حادثے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ سب کے لیے حادثہ عبرت ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زلزلے کا عذاب نازل کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو جرم تھا وہ ناپ تول میں کمی زیادتی، تجارت میں دھوکہ. تجارت میں وہ دھوکہ دیا کرتے تھے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کاٹے مار کر پیسہ کماتے تھے.
شعیب علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آئے. اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ نازل کر دیا اور پھر وہ اپنے ہی گھروں کے اندر اونڈے منہ گر گئے. ایسا محسوس ہوتا تھا شاید پتہ نہیں کبھی تھے بھی کیا نہیں تھے, کچھ یہ کر سکے یا نہیں کر سکے, کوئی ان کے پاس اپنے آپ کو بچانے کی قدرت نہیں رہی. تو معاشرے کے اندر تو تجارت میں دھوکہ دکھائی دیتا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم علاقے میں کثرت سے زلزلے آتے ہیں, اور زلزلوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے ایسا اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر زلزلے مسلمانوں کے علاقوں میں, مسلم ملکوں میں ہی آئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. مسلمان نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک وہ شخص جو آپ کا کھلا ہوا مخالف دشمن ہے وہ, اور ایک وہ جو آپ کی آستین کا سانپ ہے وہ, ان دونوں میں سے اگر آپ کو جس سے زیادہ نقصان ہوگا وہ ہے جو آپ کے آستین کا سانپ ہے, جو آپ کو سامنے اچھا کہتا ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ کھلا ہوا دشمن رہنا لیکن آستین کا سانپ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ آستین کے سانپوں کی طرح ہم کام کرنے لگ گئے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, شرک میں, قبر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں شراب نوشی مسلم ملکوں میں, مسلم حکومتوں میں, مسلم بادشاہوں کے ہوتے ہوئے انہیں لائسنس دیا جا رہا ہے, ان کے پاس مارکیٹ ہے, سر عام یہ شراب پی جا رہی ہے. لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت آنی چاہیے, اسلام کے قانون نافذ کریں گے. یہ بہت دور کی بات کرتے ہیں. انہیں وہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان تو کئی ملکوں میں ابھی بھی حاکم ہیں, اسلام کہاں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حاکم بن جانے سے اسلام آئے گا. جب شخصی طور پر ہر انسان مسلمان بنے گا تب وہاں کا وہ حاکم وہ اسلامی قوانین نافذ کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. کتنے ملکوں, کتنے مسلم ملکوں کے معاشی, سیاسی, دینی اور مسلکی اور مذہبی اس ملک سے زیادہ تباہ کن ہیں, اس ملک سے زیادہ تباہ کن ہیں. ہم کبھی کبھار سوچتے کہ یہاں ہم جس جگہ رہ رہے ہیں یہ بہت امن والا ملک ہو گیا, یہاں پھر بھی مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تب بھی کچھ امن ہے, دوسری قومیں ساتھ میں رہتی ہیں تب بھی کچھ امن ہے. لیکن جہاں صرف مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں مسلک کے نام سے مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے بڑا دھوکہ شرک ہے. انسان اگر شرک کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اللہ کے عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو. ایسی حالت میں جبکہ ہم یہ مناظر دنیا میں دیکھتے ہیں, کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کسی ملک کے اندر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو کیا ہم یہ کہیں گے یہاں کھڑے ہو کر کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم یہ کہیں گے جو شخص جیسے اعمال ہیں ان کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اگر وہ نیک ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے, وہ نیک انسان ہے, دیندار انسان ہے تو یہ ان کے لیے رحمت ہوا. اور اگر گنہگار تھا تو اللہ نے گناہ کی سزا دے دیا, ہو سکتا ہے یہی سزا اس کی آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے, ہو سکتا ہے دنیا کی یہ سزا اس کے لیے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو ہم کسی بھی جگہ ایسے حادثے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں ہمیں اچھا خیال کرنا چاہیے, اچھا گمان کرنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
کوفہ کے اندر زلزلہ آیا تھا. کوفہ میں جب زلزلہ آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں ان ربکم یستعتبکم ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ وتوبوا الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آپ لوگوں سے چاہتا ہے کہ آپ مغفرت چاہو, آپ اس کی طرف آ جاؤ. لہذا لوگوں رب کی طرف دوڑو, دعائیں کرو, اپنی مغفرت چاہو, توبہ کرو. یہ حادثے تمہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں, تمہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف عذاب ہی عذاب ہوتے ہیں, دنیا کے اندر بہت سے حادثے انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کے زمانے میں ملک شام کے اندر زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے ایک خط لکھا ملک شام کے لوگوں کے لیے اور اس میں کہا من استطاع منکم ان یتصدق فلیفعل. لوگوں تم لوگوں کے پاس اگر صدقہ خیرات وغیرہ کرنے کی طاقت ہے تو صدقہ کرو, صدقہ و خیرات کرتے رہو, اس لیے کہ صدقہ و خیرات یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے حادثات سے انسان کو بچاتا ہے. تو کثرت صدقہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے. جو محفوظ ہیں, جو ان حادثات کا شکار نہیں ہوئے ہیں, انہیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے. اور خاص طور پر دنیا کے اندر تکبر, بڑاپن, یہ بھی زلزلے کا سبب بن جاتا ہے. قارون کے بارے میں ہم نے سنا ہے, قارون کا خزانہ, بڑا مالدار انسان, مالداری میں وہ ایک مثالی انسان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا. ایسے زمین کو ہلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اندر چلا گیا. تو دولت کی وجہ سے وہ فخر کیا کرتا تھا, تکبر کیا کرتا تھا. تو ناپ تول میں دھوکہ, تجارت میں دھوکہ, یہ بھی زلزلے کا سبب ہوتا ہے. اللہ نے دولت دیا, شکر ادا نہ کریں, تکبر کریں تو یہ بھی زلزلے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اسی طرح شراب نوشی ہو, میوزک ہو, گانے بجانے ہوں, ناچنے والے ہوں, اس طرح کی برائیاں, زنا کی کثرت ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو, ہمارے محلے کو, ہمارے علاقے کو ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. جن ملکوں میں یا جن مسلم ملکوں میں یہ چیزیں عام ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے وہاں کے رہنما, وہاں کے حکمران, وہاں کے بادشاہوں کو ہدایت عطا فرمائے. انہیں اپنے ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکومت دی ہے, تو یہ حکومت بھی آزمائش ہے, یہ حکومت بھی آزمائش ہے. ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں حکومت کی اب قریب میں تمنا نہیں کر سکتے, لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو ہم ان کے بارے میں سوچیں, ان کے پاس تو موجود ہے, ان کے پاس تو موجود ہے. کتنے عرب ملک ہیں, کتنے غیر عرب ملک ہیں, بادشاہ ہیں, کہیں صدر ہیں, کہیں وزیر اعظم ہیں, کہیں الگ الگ ناموں سے ہیں, لیکن ہر جگہ بے دینی ہے, ہر جگہ بے دینی ہے. ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ کسی پارلیمنٹ کے اندر تمام کے تمام مسلمان ہوں, بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر علماء موجود ہوں, اور وہاں کے نظام میں اسلام نہ ہو. تب ہم کس سے امید کر سکتے ہیں؟ جب بڑے بڑے علماء سرکار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, پارلیمنٹ میں قانون بنانے والے سب مسلمان ہیں, وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, سب بڑے بڑے عہدے سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں, اور پھر بھی اس ملک میں اسلام کا الف بھی نہیں ہے, ایک قانون اسلام کا نہیں ہے, تو ہم کیسے یہاں کے بچوں کو یہ پڑھائیں گے کہ دیکھو اسلامی حکومت آ جائے تو فلاں, مسلمانوں کی حکومت آ جائے تو اسلام آئے گا؟ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی نمونہ تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں.
ایسے افراد جو اس حادثے میں شہید ہو گئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو حادثے سے دو چار ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو دوبارہ آباد فرمائے۔ جن کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معیشت میں دوبارہ ان کو طاقتور بنائے، انہیں دیندار بنائے، انہیں متقی اور پرہیزگار بنائے، انہیں توحید پر قائم رہنے والا بنائے، انہیں بقیہ زندگی نبی کی سنت پر عمل کر کے گزارنے والا بنائے۔ حادثوں کے بارے میں یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ چند دنوں پہلے ایک اور ملک میں ایسے حادثہ ہوا تھا، سیلاب کی شکل میں۔ دنیا کا وہ مشہور ملک سعودی عرب، جدہ میں ہم نے دیکھا سیلاب آ گیا، گاڑیاں بہنے لگی، لوگ ڈوبنے لگے اور کئی گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ تو دنیا کے اور خاص طور پر ہندوستان کے بہت سے علماء، بہت سے مسلمان اس حادثے کو دیکھ کر خوشی منانے لگ گئے۔ اس حادثے کی تصویریں دکھا کر یوٹیوب پر بیٹھ کر کہنے لگے، دیکھو یہ ابن سلمان پر یہ اللہ کا عذاب آ گیا، دیکھیے یہ فلموں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، یہ تڑپ رہے ہیں، یہ مر رہے ہیں، اب یہ اور تباہ ہوں گے۔ بارش ہوئی، مکہ مدینہ میں ہریالی آئی تو بہت سے علماء اکرام کہنے لگے، دیکھو قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، اب یہ سب تباہ ہونے والے ہیں، یہ سب تباہ ہونے والے ہیں۔ مزے لے لے کر اپنی مساجد میں، اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں یہ بولتے ہوئے یہ مسلمان دکھائی دیے۔ اگر ایسے وہی حادثے کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے دلوں میں ان مسلمانوں کے لیے اتنی نفرتیں کہاں سے آئی؟ ایک ملک میں جو عرب ملک ہیں، جو ہمارا بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جہاں سے ساری دنیا تعاون حاصل کرتی ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ نبی ہم نے تو ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے، ان کو عبادت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور وہ ڈوب رہے ہوں تو آپ خوش ہو رہے کہ یہ فلاں بادشاہ کی وجہ سے بربادی آئی، یہ اب تباہ ہو جائیں گے، قیامت آ گئی، ہریالی آ گئی، یہ بارش ہونے لگی ہے مکہ مدینہ کے اوپر، اب قیامت آنے والی ہے۔ یہ جو تماشے جو علماء اکرام کر رہے تھے، اور جو یہ نوجوان ڈاکٹر انجینئروں کے نام پہ جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اور کسی قوم کے خلاف اتنا نفرت، اتنی زہریلی باتیں ان کے دلوں میں داخل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ ہم نے تو ہمارے ملک میں دیکھا ہے، ہمارے ملک میں اگر کہیں زلزلہ یا سیلاب آ گیا، ایک مسلمان ڈوب رہا ہے تو ایک ہندو اس پر رحم کرتا ہے، ایک مسلمان ڈوب رہا ہوتا ہے تو ایک ہندو اس پر رحم کرتا ہے، کہیں پر زلزلہ آ گیا، ایک مسلمان دب رہا ہے تو ہندو اس کی جان بچاتا ہے، کہیں ہندو اگر ڈوب رہا ہو، اس کو زلزلے متاثر ہو تو مسلمان اس کی مدد کرتا ہے۔ کتنی جگہوں پر تو مسلمانوں کو ہندوؤں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جانیں گنواتے ہوئے ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے۔ پھر کافروں کی مدد، ان کے لیے اتنی ہمدردی، اور بلاد حرمین میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ان پر خوشی کا اظہار، یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ مسلمان کو کہیں کسی دوسرے کے حادثے پر، دوسرے کی تباہی پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کسی کی پریشانی پر خوش ہو رہے ہو، کل تمہارا گھر تباہ ہوگا۔ آج آپ کسی کے ملک کی تباہی پر خوش ہو رہے ہو، کل تمہارا ملک تباہ ہوگا، کل تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تمہیں پوچھ کر نہیں چلتا ہے کہ تم جہاں چاہتے ہو یہ سب کام ہوتا چلا جائے۔ ہم نے سیلاب بھی دنیا کے الگ الگ ملکوں میں آتے دیکھا ہے، ہمارے شہر میں آیا، ہمارے اس محلے کے اندر سیلاب آیا تھا، یہاں پر لوگ پریشان تھے۔ کیا کہیں گے ہم؟ کیا کہیں گے ہمارے لوگوں کے بارے میں؟ خوشی کا اظہار۔ پورا شہر، پورا ملک ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا
اس آدمی کو داڑھی ہے یا نہیں ہے، ٹوپی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس نے بس یہی دیکھا ہے آدمی پریشان ہے، کھانے پینے کا محتاج ہو گیا، گھر ڈوب گیا ہے، چلیے ان کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے حالت میں دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کبھی بھی مسلمانوں کی بربادی پر اگر خوشی کا اہتمام کریں گے، اگر یہ سمجھیں گے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ایسا نہ ہو کہ ایک دن زلزلہ کسی گھر میں آ جائے جس گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہم نے 2 دن پہلے 8 تاریخ کو 2 دن پہلے ہم نے ایک اعلان دیکھا وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوت والارشاد کا، جس نے پورے ملک کی مساجد میں اماموں کے لیے خط جاری کر دیا، پورے ملک کی مساجد کے تمام اماموں کے لیے، خطیبوں کے لیے، آج جمعہ ہے، آج کے جمعے کے لیے، آج ہم یہاں زلزلے کے عنوان پر ہی خطبہ دے رہے ہیں، سعودی عرب کی جتنی مساجد ہیں تمام مساجد میں لازمی ہے کہ آج کے جمعہ میں زلزلے کے حادثے سے متعلق خطبہ دیا جائے، اور اس میں یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ یہ اپیل کی گئی ہے کہ تمام خطیب یہ کہیں اپنے عوام سے کہ وہ ترکیہ، وہ شام، یہ فلسطین، یہ سب مسلمانوں کی اپنے اپنے علاقے سے مدد کریں۔ اتنا مثالی نظام، ایک جگہ جہاں دوسرے ملک میں تباہی آتی ہے تو پورا ملک ان کے تعاون کے لیے امٹ پڑتا ہے، اور یہ ہمارے پاس کے ایرے گہرے لوگ ان کی تباہی پر وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، ان کے پاس سیلاب آ گیا تو خوش ہوتے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کسی جگہ پر کوئی برائی ہو رہی ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارے اندر بھی برائی ہے، ہم اس مسجد میں جمع ہیں، یہ جتنے افراد ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب نیک ہیں؟ کیا ہم کوئی برائی نہیں کرتے؟ ہم برائیاں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی برائی نہیں ہے؟ برائی ہر ایک سے ہوتی ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ حکمران کو ہدایت دے، علماء کو ہدایت دے، لیڈران کو ہدایت دے، سب کی ہدایت کے لیے اور سب کے امن کے لیے، سب کی خوشحالی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، سب کی خوشحالی کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو حادثہ چاہے جہاں پر ہو جائے دنیا میں، چاہے وہ ترکی میں ہو یا پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، سری لنکا میں ہو، امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں، کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، استغفار کرو، دعائیں کرو، ان کی مغفرت کے لیے۔ نیک تھے چلے گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے، جو غلط تھے اللہ ان کو بھی تو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے آنکھیں کھول کر اب صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اس جگہ پر رہتے ہوئے بھی اگر خیر کا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ پر فخر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا احسان ہے، لوگ مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے بھی دین پر عمل نہیں کرتے، ہم یہاں رہ کر بھی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ کا احسان مانیں، شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کسی مسلمان کی تباہی پر خوش ہونا، خوشیاں منانا اور قیامت 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 کہہ کر ان کے بارے میں ایسی بد زبانی کا مظاہرہ کرنا، یہ کبھی علماء کے لیے تو خاص طور پر کبھی زیبا نہیں دیتا، عوام کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ مسلمان جہاں دنیا میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو مسلمان غلط راہ پر جا رہے ہیں اللہ ان سب کو تو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔